پاکستان میں بھی عید قرباں آئی اور چلی گئی، مگر بہت سے سوالات اپنے پیچھے چھوڑ گئی جو قادیانی اٹھا سکتے ہیں یا ہر غور کرنے والے خدا خوفی رکھنے والا اٹھا سکتا ہے، جو شاید لا ینحل ہی رہیں گے۔ ہم نے قادیانیوں کو عید نہیں منانے دی، نہ ہی ان کو قربانی کرنے دی۔ علماء کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ وہ کافر ہیں اس لیے وہ جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ کہیں جگہوں پر قربانی کے بکرے اٹھا لیے گئے اور کہیں جگہوں پر گوشت اٹھا لیا گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام اسلامی دنیا میں جو 50 سے زائد ممالک ہیں اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اسلامی شریعت کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کیوں اپنے اپنے ملک میں قادیانیوں کو قربانی کرنے دی؟ کیا یہ اسلامی شریعت سے واقف نہیں؟ شاید اس کا سوال کوئی عالم دین نہیں دے سکے۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام سے قبل یہ قربانی نہیں ہوتی تھی؟ بچہ جانتا ہے کہ قربانی تو ازل سے چل رہی تھی، لیکن عید کی یہ خاص قربانی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے بے شمار پائے جاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا جواز بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتا اور دوسرے مسلمانوں کی طرح وہ ابراہیمی سنت کی یاد میں قربانی کرتا ہے تو اس کو روکنا کس طرح جائز ہوگا؟ تیسرا سوال یہ کہ پاکستان میں چونکہ علماء کا زور ہے، وہ جو چاہیں فتویٰ دے کر حکومت سے عمل درآمد کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی ممالک میں عیسائی پادری یہی فتویٰ دے دیں کہ چونکہ مسلمانوں سے قبل ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اس لیے عیسائیوں کے سوا کوئی اس روز ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی نہیں کر سکتا، تو ہمارے علماء اس فتوے پر کیا رد عمل ظاہر کریں گے؟ سوال نمبر 4، تمام مولوی حضرات قربانی کا فلسفہ پیش کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ لفظ قربانی قرب سے نکلا ہے، یعنی ایسا فعل جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنا مومن کا کام ہے یا کافر کا؟ قرآن کریم تو یہ فعل کفار مکہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کیا تو نے ان کافروں کو نہیں دیکھا جب اللہ کا بندہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اسے روکتے ہیں؟ نماز کا مقصد بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ کل جو کام کافر کرتے تھے کیا وہ آج ایک مومن کے لیے جائز ہیں؟ صرف نماز نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا، انہی مکہ میں جا کر قربانی بھی نہیں کرنے دی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں ہی قربانی کر دی۔ پس کفار کے ایک عمل کو شریعت کا حصہ بنانا کیا جائز ہے؟ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ مولوی حضرات یہ بھی بتاتے ہیں کہ قربانی قبول کرنا اللہ کا کام ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ اگر قادیانی کافر ہیں تو وہ لاکھ قربانی کر لیں، ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ ان کے پیسے ضائع جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ نے ان کی قربانی نہ کرنے پر بھی ان کے دلوں کی حالت دیکھتے ہوئے قبول کر لی تو پھر ہمارے علماء کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ خدا سے بھی لڑیں گے؟ سوال نمبر 6، خاص قربانی قبول کرنے اور نہ کرنے کے تعلق میں قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل علیہ السلام اور قابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ حابیل مومن تھا اور قابیل اس کا مخالف۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی جس پر قابیل غصے میں آ گیا اور اسے قربانی سے روکا۔ قربانی کرنے کے جرم میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ پہلا خون تھا جو زمین پر بہایا گیا۔ کیا قابیل کی سنت کو زندہ کرنا جائز ہے؟ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ اگر قادیانیوں کی قربانی مکروہ اور حرام ہے تو پولیس والے جو بکرے یا گوشت اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے لیے وہ کیسے حلال ہو گیا؟ بلکہ ان کو تو وہیں تلف کر دینا چاہیے۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ دنیا بھر کے علماء عید کے خطبے میں اکثر یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں کہ نہ تمہارے جانور کے گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ اس کے خون، بلکہ دل کا تقویٰ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب گوشت اور خون تو اللہ تک جاتا ہی نہیں تو اسے روکنے کا کیا مقصد؟ جو چیز اللہ تک جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے علماء کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ تقویٰ ہے۔ بس چاہیے تو یہ کہ علماء کرام وہ تمام اعمال جن سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے ان کو روکیں۔ جو چیز اللہ تک جاتی ہی نہیں اسے روکا جا رہا ہے، جو چیز اللہ تک جاتی ہے اسے نہیں روکا جا رہا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ سوال نمبر 9، گوشت تو غریب لوگوں تک پہنچتا ہے اور عید قرباں کا ایک بڑا فائدہ ان غرباء کو گوشت مہیا کرنا ہے جو بیچارے سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، تاکہ ایک دن تو ان کے گوشت مل جائے۔ پاکستان میں قادیانی ہزاروں قربانیاں کرتے تھے جن کا گوشت ہزاروں غرباء کے گھروں تک پہنچتا تھا۔ اس عید پر ان غرباء کے گھر میں گوشت نہیں پکا، اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سب غرباء آج ہمارے مولوی حضرات کو کوس رہے ہیں اور ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔
یا تو مولوی حضرات پہلے قادیانیوں سے پوچھ لیتے کہ وہ کن کن غربا کو گوشت دیتے ہیں اور ان کے گھروں تک گوشت پہنچانے کا اہتمام کرتے۔ ایسا نہیں کیا گیا۔ کیا غربا کی حلق تلفی جائز ہے؟ سوال نمبر 10۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک فراغت حج کے بعد بیت اللہ میں سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا، اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ لوگ نے حج ادا کیا، لیکن ایک فرد کا بھی حج قبول نہیں ہوا مگر دمشق کا ایک موچی، جو حج میں تو شریک نہیں ہوا لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما کر اس کے تو فعل سب کا حج قبول فرمایا۔ اس خواب کے بعد آپ بیدار ہوئے تو موچی کی تلاش میں دمشق جا پہنچے۔ موچی سے مل کر جب اس سے حج کے متعلق پوچھا تو موچی بولا، بہت عرصے سے میرے دل میں حج کی تمنا تھی اور میں نے اس نیت سے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے، لیکن ایک میرے پڑوسی کے ہاں کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا، اس کے ہاں سے تم بھی مانگ لو تاکہ ہم بھی کھا لیں۔ چنانچہ میں نے پڑوسی سے جا کر کہا کہ آج آپ نے جو کچھ پکایا ہے ہمیں بھی عنایت کریں، لیکن اس نے کہا وہ کھانا آپ کے کھانے کا نہیں، کیونکہ 7 یوم سے میں اور میرے اہل عیال فاقہ کشی میں مبتلا تھے۔ اس پر میں نے مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا تاکہ کچھ تو کھانے کو ملے، اور یہ سن کر میں نے اپنی تمام جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر دی اور حج نہ کیا۔ پس جن قادیانیوں کے علماء کرام نے قربانی نہیں کرنے دی، اگر ان کے دل کی خواہش اور نیت کو اللہ نے قبول کر لیا اور روکنے والوں کی قربانیوں کا رد کر دیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ کوئی فرضی بات نہیں بلکہ ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ نے قربانی قبول کی یا نہیں۔ اگر اللہ نے ہماری قربانیاں قبول کر لی ہیں تو ہمیں اپنے قرب میں جگہ دی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم شیطان سے نجات پائیں گے۔ جو اللہ کے قرب میں چلا جائے اس پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہے تو سارے ملک سے یہ تمام شیطانی کام مٹ جانے چاہیے۔ جھوٹ، رشوت، دھوکہ، کرپشن، لوٹ مار، چوری چکاری اور اسٹریٹ کرائم، ہر قسم کی حق تلفی مٹ جانی چاہیے اور نیکی اور راستی کا دور شروع ہونا۔ اگر شیطانی کام نہیں مٹتے تو کم از کم ان میں نمایاں کمی ہونی چاہیے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن افسوس کہ اس سے برعکس صورتحال ہے۔ بس قادیانیوں کی قربانیاں روک کر کہیں ہم اپنی قربانیاں تو نہیں گوا بیٹھے۔